آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت تمام احباب کی حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بھائی محمد سہیل کے والدین مرحومین، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں ہاں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں یہ ادنا سی حاضری شرف قبول فرماتے ہوئے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنا دے۔ دوستان گرامی، قرآن مقدس بے مثال کتاب نے تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ ہمیں سمجھنے کے لیے بیان فرما دی۔ آیات بینات چند لفظ جو میں نے الفاظ بیان کیے آپ کے سامنے، فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ۔ اعلان فرمایا جب قیامت کی فاضع الاکبر، بہت بڑی غم کی جو گھڑی ہوگی، حزن اور ملال کی جو گھڑی ہوگی، بہت بڑا عظیم دن ہوگا جس دن ماں اپنی اولاد کی نہیں بنے گی، جس دن دوست دوست کو چھوڑ جائے گا، رشتہ دار سے ناتا توڑ لے گا، کوئی کسی کو اپنا ہاتھ نہیں پکڑنے دے گا۔ فرمایا اس دن جب ہر بندہ حزن و ملال میں ہوگا، فرشتے آ کے کہیں گے اللہ کے ولی کو وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمْ، هَٰذَا يَوْمُكُمْ۔ جس طرح اپنی مثال میں ہم عروج پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو اسے کہتے ہیں آج تیرا دن ہے، هَٰذَا يَوْمُكُمْ۔ اس عظیم دن، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے فرشتے آ کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کہیں گے ہاذا یومکم، اج تیرا دن ہے، جیڑا تیرے نال واسطہ رکھ کے آئے انہوں جنت والے پاسے لے جا۔ ہاذا یومکم وتتلقاہم الملائکہ، فرشتے آ کے کہیں گے ہاذا یومکم۔ دوستان گرامی، قرآن مقدس نے بہت سی جگہوں پر اللہ کے ولی کی شان بیان کی ہے۔ آئیے ذرا سورۃ الکہف شریف اگر کھولیں تو اعلان ہوتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اعلان فرمایا جب یہ سورج ہے، ویسے قرآن مقدس میں سورۃ یاسین شریف 36 نمبر سورت میں بھی اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ العزیز العلیم۔ فرمایا یہ جو سورج جاری ہے نا، یہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے، یہ دائیں بائیں کہیں نہیں جاتا، یہ تیرے پاک رب لکھے ہوئے، اس کا لکھا ہوا حکمت والے رب کا ہے۔ یعنی سورج دائیں بائیں کہیں نہیں جاتا، اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اور یہاں سورۃ الکہف میں آ جائیے، فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ ہم نے تو سورج کو بھی کہہ دیا ہے جب اصحاب کہف کے اوپر آنا، اس غار کے اوپر آنا، کیونکہ راستہ اوپر سے ہے اس غار کا، جب اس غار کے اوپر سے آنا تو جب عروج پہ آنا، جب طلوع ہونا تو پھر دائیں طرف چلے جانا، جب وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو پھر تو نے بائیں طرف چلے جانا ہے۔ مولا سورۃ یاسین میں کہہ رہا ہے اپنی مدار میں تیر رہا ہے، یہ ادھر ادھر نہیں جاتا، اور یہاں کہف میں کہہ رہا ہے دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ فرمایا تیرے لیے اور بات ہے، میرے دوست کے لیے اور بات ہے۔ تیرے لیے بات نہیں ہو رہی، میرے دوست جس کو ولی کہا گیا ہے، میرے دوست کی بات، اگر اس بات کو آپ نے دل میں جگہ دے دی ہے تو آئیے میں اسی بات کو تھوڑا ڈیٹیل اور وضاحت کے ساتھ، قریب چلے جائیں ملتان شریف، شاہ شمس تبریز کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ مجھے نہیں پتا، لوگ کہتے ہیں اس دن بڑی گرمی ہوتی ہے، کیوں گرمی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں شاہ شمس نے سورج کو بلا لیا تھا۔ بھائی کیسے بلا لیا تھا؟ وہ تو قرآن میں اعلان فرماتا ہے کہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو ادھر ادھر نہ بھٹک، قرآن کھول، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا۔ اور تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، میں نے تو انہیں زمین کا وارث بنا کے بھیج دیا ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ،
یہ بات ہم نے زبور میں بھی لکھی تھی، من بعد ذکر ان الارض یرثھا، میں نے اپنے ولیوں کو زمین کا وارث بنا کے بھیج دیا ہے۔ مولا زمین کا وارث، فرمایا صرف اسی بات پہ نہ بیٹھ جانا، قرآن کھول، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، تو زمین کی بات کر رہا ہے، میں نے تو انہیں کتاب کا بھی وارث بنا کے بھیج دیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، میں نے تو انہیں اپنی کتاب عظیم کا بھی وارث، مولا کریم کتاب کا بھی وارث، زمین کا بھی وارث کائنات۔ اللہ نے فرمایا قرآن کھول، آگے پڑھ، پڑھوں قرآن پاک بھلا؟ فرمایا تلک الجنت التی، میں 10 منٹ آپ سے بات کروں گا، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، اور تو دنیا کی بات کرتا ہے، میں نے تو انہیں جنت کا بھی وارث بنا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر، تو دنیا کی بات کرتا ہے، میں نے انہیں جنت کا بھی وارث بنا، تلک الجنت التی نورث۔ عورت آئی نا، بابا جی کہ میرا بیٹا دریا میں ڈوب گیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، ہونے کاٹ لینے ہیں، کوئی بات نہیں ابھی نکال لے، تو اس نے کہا اکیلا تھوڑا گیا ہے، برات سمیت اس میں ڈوب گیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں برات سمیت واپس لے آتے ہیں۔ اور بابا جی کل دی کل تھوڑی ہے، 11-12 سال ہو گئے، آپ فرمایا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ ہم تو ہیں من عبادنا والے، جنہیں وہ اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، فرمایا من عبادنا، ہم کہیں اللہ کے بندے ہیں اور بات ہے، جنہیں خود رب کہہ دے میرے بندے ہیں وہی اور بات ہے، جنہیں خود رب کہہ دے یہ میرے بندے ہیں۔ مولا کریم تیرا نظام قدرت ہے، کبھی کس طرف سورج کو پلٹا جا رہا ہے، فرمایا اس غار کے اندر، سورۃ الکہف کی طرف آ رہا ہوں، اس غار کے اندر فجوۃ منہ، اس غار کے اندر میرے کچھ بندے سوئے ہوئے ہیں۔ وہ بندے کون ہیں؟ میرے ہیں۔ مولا کریم ویسے تو تیرا سورج اپنی مدار میں جاتا ہے، فرمایا سورج کو چھوڑ، وہ اپنے مدار میں جاتا ہے، لیکن جب میرے ولی کی شان آ جاتی ہے پھر دائیں بھی مڑنا پڑتا ہے، پھر بائیں بھی مڑنا پڑتا ہے۔ سورج کی کیا اوقات ہے، میں کائنات کو اوپر نیچے کر کے رکھ دیتا ہوں۔ عزیزان محترم ذرا غور فرمائیے، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کمال شان ہے، کمال عظمت ہے، آپ کی بارگاہ میں دور دراز کے علاقے کے لوگ درس گاہ میں آتے ہیں، درس و تدریس کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے۔ حضور غوث سمادانی کی پاک بارگاہ میں کچھ علاقے کے لوگ آئے، اکٹھے ہو کے دوست آئے، چلیں یار علم حاصل کریں، علم دین سیکھیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ سے روحانی فیض بھی حاصل کریں۔ جب آتے ہیں وہاں علم کا کام شروع ہو جاتا ہے، درس و تدریس شروع ہو جاتی ہے، فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان بچوں میں سے ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کی زبان کا مسئلہ تھا، وہ اٹک اٹک کے بولتا تھا، ٹھہر ٹھہر کے بولتا تھا، زبان ساتھ نہیں دیتی تھی اس کی، اور وہ ویسے بھی ذہنی طور پہ کچھ کند تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو اس طرح کر، یہ مدرسے کے کچھ جانور ہیں، کچھ اونٹ ہیں، اسے چرانا، جنگل میں لے جانا ہے تیرا کام، واپس آیا کر، دودھ نکالا کر، مدرسے کے طلباء کو بھی پلایا کر، اساتذہ کو بھی پلایا کر۔ اب اس کی ڈیوٹی یہ لگ گئی، باقی ساتھی علم حاصل کرتے رہے۔ اب ہوتا یہ تو نہیں تھا کہ 40 دن کا شارٹ کورس تھا یا چند سالوں کا کورس تھا، وہاں تو زندگیاں لگ جاتی تھی، زندگیاں لگ جاتی تھی علم دین حاصل کرتے کرتے۔ جب کبھی وہ طلباء مکمل طور پہ علوم پر مہارت حاصل کر چکے، نگاہ حضور غوث اعظم سے جب انہیں فیض مل گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اب تکمیل کے مراحل مکمل ہو چکے ہیں، تو تب انہوں نے اس ساتھی جو جانور چراتا تھا، جو جانور لے کے جنگل جاتا تھا، کہنے لگے یار کل ہماری تیاری ہے، گھر واپس جا رہے ہیں، اور تو نہیں جا سکے گا نا، تو نے پڑھا جو کتنا ہے، تو پڑھا تو ہے نہیں، تو نے محنت تو کی نہیں، تجھے علم تو حاصل ہوا نہیں، تو گھر جا کے کیا منہ دکھائے گا، علاقے میں جا کے کیا منہ دکھائے گا۔ اب بچپن میں پڑھنے آئے ہیں، سفیدی آ چکی ہے، اب واپسی کا ارادہ ہے، اور دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں یار اب اس طرح کر، تیرا کوئی میسج ہو، کوئی پیغام ہو اپنے گھر والوں کے لیے وہ دے دے، ہم تیرے گھر جا کے تیرا پیغام دے دیں، تو یہاں ٹھیک رہ رہا ہے، تو ادھر نہ جا۔ اب اس کے دل میں ایک تڑپ ہوئی، گھر والوں سے ملاقات کرنے کی خواہش ہوئی کہ یار دوست تو جا رہے ہیں واپس، میں بھی گھر جانا چاہتا ہوں، بہرحال پڑھا ہوں نہیں۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، حضور والا ساتھی جا رہے ہیں، میرا دل تو بڑا کرتا ہے پر کیا کروں حضور، پڑھا تو ہوں نہیں، حضور علم حاصل تو کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کر تیاری جانے کی، تو جانے کی تیاری کر۔ تیاری ہو گئی، سارے ساتھی
فیض یاب ہونے کے لیے قدمین پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں حضور غوث پاک سے، اور لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ آخر میں وہ آتا ہے، وہ جانور جنگل میں چرانے والا وہ آتا ہے، سب لوگ قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، حضور غوث الپاک نے پکڑ کے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب سینے سے لگایا تو آپ نے فرمایا بیٹا یاد رکھنا، یہ جو ساری زندگی پڑھ کے جا رہے ہیں یہ تیرا واز سننے کے لیے تیرے قدموں میں بیٹھے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہوا، جب اپنے علاقے میں گئے، جب وہ بندہ تقریر کرتا، واز و نصیحت کرتا، وہ عرصہ دراز علم حاصل کرنے والے خواہش رکھتے ایک لمحہ تو اس کی صحبت کا مل جائے، دو لفظ تو اس کے ہمارے کانوں میں آ جائیں۔ یارو یہ سینہ با سینہ جو فیض ہے، یہ سینہ با سینہ جو فیض ہے، اللہ کے ولی نے وہ منتقل کر دیا، اور اسی بات کو قرآن پاک نے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ کئی آیتیں میں پیش کر سکتا ہوں۔ دیکھیں نا کہ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا غلام ہے، نبی تو ہے نہیں، ولی ہے، نبی نہیں ہے، ولی ہے سلیمان علیہ السلام کی امت میں۔ آپ کی بارگاہ میں جب آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس آ رہے مجھے تخت چاہیے، تو ایک قال عفریت من الجن انا آتیکا، جن بہت بڑا عفریت جن کھڑا ہو جاتا ہے، سائیں میں لے کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لے آئے گا؟ کہتا ہے کہ آپ یہ کچہری برخاست کریں، گھر تشریف لے جائیں، واپس آئیں، آپ کے سامنے تخت موجود ہوگا۔ آپ فرمایا چھڈ بڑے بڑا جن بندا ہے، میں نے اس تو پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، بیٹھ جا بڑا جن بنیا پھردا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تخت چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، علم من الکتاب، اللہ کے دین کا ولی، اللہ کے دین اور علم کا، کتاب کا علم رکھنے والا، انا آتی کا این یرتدہ، حضور این یرتدہ ترفق کی بات آ رہی ہے، فرمایا حضور گھر جانے کی بھی لوڑ نہیں، وہ تو بے ادب ہے جو نبی کو کہے کھڑے ہوں اور گھر جائیں واپس آئیں آ جاتا ہے، ہم بے ادب تھوڑی ہیں یا قبلہ حضور یا نبی اللہ یا سلیمان علیہ السلام، بس ترفق، اپنی آنکھ مبارک کو، پلک مبارک کو جھپکائیے، کھولیے، تخت موجود ہو منگوا سکتے تھے، لیکن دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ کے ولی وہ کام کر جاتے ہیں جو نبی بھی کیا کرتے ہیں۔ آخری چند جملے بیان کر کے واز ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں، حضرت سیدنا عبد المطلب سائیں کعبۃ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، اچانک کعبہ جھکتا نظر آیا، عبد المطلب پاک اپنے گھر تشریف لائے اور آ کے اماں آمنہ پاک کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے فرمانے لگے بیٹا آمنہ میرا پوتا مجھے دکھاؤ۔ اماں آمنہ نے جواب دیا بابا اندر تشریف لائیے، میں ویسے پاک بیٹھی ہوں جیسے بٹھا کے گئے تھے، بھلے بیٹا بھی پیدا ہوا لیکن میں ویسے خرج منی نور، وہ تو نور ظاہر ہوا نا سائیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب سنگھ اپنے پوتے کو تیرے میرے پاک نبی کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، اور حویلی کے سارے نوکر آ کے قدمین شریفین کو ہاتھ لگا چوم کے کہتے ہیں ہاں قبلہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا سنو لوگو مکے والو، میں نے ان کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں میں احمد ہے، جنات میں محمود ہے، اور انسانوں میں احمد ہے، میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے، میں نے ان کا نام محمد رکھا ہے۔ سب نے کہا سائیں اس سے پہلے کسی کا نام محمد تھا تو نہیں؟ چہرہ دکھا کے کہتے ہیں ایسا سونا آیا بھی تو نہیں۔ عزیزان محترم بس اسی بات پہ اینڈ کرتا ہوں، یہ اللہ کے پاک مصطفیٰ کے دادا جو ہیں نبی نہیں ہیں مگر ولی تھے، اور نام محمد اللہ کے ولی نے رکھا ہے، آج تک نام محمد بلا رہے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کو ولی کا رکھا ہوا نام اتنا پسند ہے، ساری دنیا کے لیے امر کر دیا محمد محمد، کریں دے گزر گئی احد نال احمد، ملیں دے گزر گئی خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو دے دے دکھیں دے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں خدا کو محمد اکھیں دے گزر گئی۔